حضرت عبداللہ رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت جب وضو فرماتے تھے تو خود ہی وضو فرماتے تھے، پانی بھی خود اٹھا کے لاتے، خود بھرتے، اٹھا کے لاتے، خود وضو کرتے۔ تو ہم نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، آپ کے خدام بھی ہیں، غلام بھی ہیں، کسی غلام کو، خادم کو بلا لیجئے۔ وہاں ٹوٹیاں تو نہیں لگی ہوئی تھی نا کہ اس طرح ٹوٹی کھولو وضو کر لو، پانی کو لانا پڑتا تھا، بھرنا پڑتا تھا، اٹھانا پڑتا تھا، پانی وضو کرنا پڑتا تھا۔ تو عرض کی حضور آپ کسی خادم کو، غلام کو اٹھا لیتے؟ فرمایا دن بھر وہ کام کرتے ہیں، کیا رات کو بھی میں ان سے کام لوں؟ کیا ان کو آرام کرنے کا حق نہیں؟ اور خود وضو فرما رہے ہیں اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، شب بیداری کرنے کے لیے، اللہ کے دربار کے حاضری کے لیے وضو فرما رہے ہیں، اور غلاموں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت اور نرمی کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم کسی کو نوکر رکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس میرا غلام ہے، جو چاہے جب چاہے اسے ذلیل کر دے، اگر اس سے کچھ ادنا سی غلطی بھی ہو جائے، درگزر جس سے ہونا آسان تھا، لیکن ہم رائی کو پہاڑ بنا دیتے اور جھگڑا کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں، مار پیٹ تک آ جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے آتے ہیں کہ جہاں چھوٹے بچے گھروں میں نوکر ہیں اور پھر وہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، گھر والے ان کو ظلم و ستم کرتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، مار تک دیتے ہیں۔ آج ملازموں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ غلام نہیں، غلام کا معاملہ اور تھا، اس کی کوئی اپنی مرضی ہی نہیں تھی، مالک اسے جو حکم دے اسے ماننا ہے، جبکہ یہ نوکر جو ہیں ان کا معاملہ اور ہے۔ تو ان کے حقوق جو اسلام نے بیان کیے، اور ہمارے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان دیکھیے کہ یہ غلاموں کے ساتھ بھی رعایت برت رہے ہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے چین و آرام کا سبحان اللہ سلسلہ بنا رہے ہیں، اور ان کو چین و آرام دے رہے ہیں۔